بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز احباب، اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں وقت کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ جاری فرمایا ہے۔ دن، رات، ہفتے، مہینے اور سال، یہ سب اللہ رب العالمین کی قدرت کی نشانیاں بھی ہیں اور ہمارے لیے اپنی زندگی کو سنوارنے کا بہترین موقع بھی۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ یہ 12 مہینے محض کیلنڈر کے صفحات نہیں بلکہ ایک مسلمان کی زندگی کے دینی سفر کا حصہ ہیں۔ ہر مہینہ اپنے اندر کچھ تاریخی واقعات، دینی نسبتیں، احکام، فضائل اور عبرتیں لیے ہوئے آتا ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم کون سے مہینے میں داخل ہو رہے ہیں، اس مہینے کی دینی حیثیت کیا ہے، اس سے متعلق کیا احکام ہیں اور اس کے بارے میں ہمارے معاشرے میں کون سی درست اور غلط تصورات پائے جاتے ہیں۔ ان سب کو جاننا ضروری ہے، اور اسی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے سلسلہ اسلامی مہینے تعارف، فضائل اور احکام شروع کیا، جس میں ہر اسلامی مہینے کی آمد سے قبل اس مہینے کا مختصر اور جامع تعارف اور اس کے فضائل اور اہم واقعات اور شرعی احکام کو بتایا جاتا ہے۔ اس دفعہ ایک ایسا مہینہ شروع ہو رہا ہے جس کی نسبت ایک مسلمان کے دل کو خود بخود محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ کرتی ہے، اور وہ مہینہ ماہ ربیع الاول ہے۔ ربیع الاول اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے، جس کے معنی پہلی بہار کے ہیں۔ مشہور روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یوں دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی، کہ اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے۔ یعنی جس طرح ربیع کا موسم خوشگوار اور سکون بخش ہوتا ہے، اسی طرح قرآن کو میرے دل کا خوشگوار اور سکون بخش موسم بنا دے۔ یہاں اس کی تشریح یہ ہے کہ موسم بہار اگر ظاہری پھول پھل پیدا کرتا ہے تو قرآن مجید کو بھی ایمان اور یقین کے سدا بہار پھلوں اور پھولوں کے پیدا کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ تو ربیع الاول یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کے ساتھ سیرت طیبہ کے کئی اہم واقعات کی نسبت بیان کی جاتی ہے، اور خصوصاً ولادت بسعادت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے امت مسلمہ کے دلوں میں اس مہینے کی ایک خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ ایک مسلمان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے بڑھ کر کوئی محبوب شخصیت نہیں ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، ہمارے رہبر ہیں، ہمارے محسن ہیں، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے لیے سب سے عظیم نعمت ہے۔ اس لیے ربیع الاول ہمارے لیے صرف ایک تاریخی مہینہ نہیں ہے بلکہ یہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق کو تازہ کرنے، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑھانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و تعلیمات کو اپنی زندگی میں لانے کی دعوت بھی ہے۔ اب یہاں ایک بات سمجھ لینی چاہیے، وہ یہ کہ صرف یہ جان لینا کافی نہیں ہے کہ ربیع الاول میں کون سا واقعہ پیش آیا۔ اصل ضرورت یہ ہے کہ ہم یہ بات سمجھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے کیا پیغام رکھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے اخلاق، معاملات، عبادات اور معاشرت وغیرہ کو کیسے بدل سکتی ہیں۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن اس محبت کا تقاضا کیا ہے؟ ہم درود و شریف تو پڑھتے ہیں، لیکن درود و سلام کے ساتھ ہمارا تعلق کس درجے کا ہونا چاہیے؟ ہم سیرت سنتے ہیں، لیکن کیا ہماری زندگی میں سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک نظر آتی ہے؟ انشاءاللہ اس کورس میں ہم ان چند باتوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلا جو عنوان ہے وہ اس بارے میں ہے کہ ماہ ربیع الاول کی وجہ تسمیہ کیا ہے۔ جیسے کہ عرض کیا کہ ربیع الاول کا لغوی معنی پہلی بہار ہے، اور مشہور روایت کے اندر بھی ربیع کا لفظ آیا ہے، اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی، کہ اے اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے۔ تو ربیع کا معنی کیا ہوا؟ بہار۔ تو ہو سکتا ہے کہ جس وقت یہ مہینہ چل رہا ہو اس وقت ربیع یعنی موسم بہار کا پہلا حصہ یا فصل ربیع کے آغاز میں واقع ہونے کی وجہ سے اس کا نام ربیع رکھا گیا، ربیع الاول، یعنی پہلا موسم بہار یا آغاز بہار کے نام سے مشہور ہو گیا۔ لیکن ہمارے نزدیک
ان ظاہری اور عارضی بہاروں سے قطع نظر ایک دوسری اور حقیقی بہار مراد ہے، اور وہ بہار ہے جس کی آمد سے گلزار ہستی میں رونق آ گئی، عدالت اور شجاعت نے جس کا مسکرا کر استقبال کیا، صدق و امانت کی کرنیں جس کو دیکھ کر جگمگانے لگی، آتش کدہ فارس بھی بجھ گیا، ایوان کسریٰ ہی نہیں بلکہ عظمت روم، شان فلسطین، شوکت مصر اور آن عجم، ان سب میں تزلزل آ گیا، بت قدوں میں ماتم شروع ہو گیا، لات عزا کی عزت خاک میں مل گئی، اتحاد نصرانیت اور اجتماع یہودیت بھی منتشر ہو گیا۔ یہ بہار دو جہاں کے تاجدار، کون و مکاں کے سردار، حسن و جمال کے مصادر، منبع تجلیات اور مطلع نور، یتیموں کے ماوا اور محتاجوں کے ملجا، آمنہ کے لال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بہار ہے۔ ہمارے نزدیک اس بہار سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہے، جو کہ ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل اہل مکہ سخت قحط سالی میں مبتلا تھے، بڑی تنگی میں گرفتار تھے۔ سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم اقدس میں تشریف لائے تو اتنی بارش ہوئی کہ زمین سرسبز و شاداب ہو گئی، درختوں پر پتے اور پھل و پھول لگ گئے، ہر جگہ فراخی کشادگی کی فضا قائم ہو گئی، تو اہل عرب نے اس سال کا نام سنت الفتح والابتہاج رکھا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب میں حاملہ ہوئی تو ایک جماعت میرے پاس فرشتوں کی آئی اور کہا، اے آمنہ تو اس امت کے سردار سے حاملہ ہو چکی۔ فرماتی ہیں حضرت آمنہ کہ مجھے اپنے حاملہ ہونے کی خبر تک نہ ہوئی، نہ ہی کسی قسم کی گرانی محسوس ہوئی، جیسا کہ عام عورتوں کو بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے شکم اقدس میں پورے 9 ماہ رہے۔ اس دوران آپ کی والدہ ماجدہ کو کسی قسم کا درد و تکلیف و شکایت محسوس نہ ہوئی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب آ گیا تو میں نے سبز رنگ کے پرندے دیکھے جن کی چونچیں زمرد کی اور پر یاقوت کے تھے، اور دیکھا کہ فضا میں کچھ آدمی کھڑے ہیں جن کے ہاتھوں میں چاندی کے لوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے میری آنکھوں سے حجاب دور فرما دیا، میں نے تمام روئے زمین کو مشرق سے مغرب تک دیکھا اور 3 جھنڈے دیکھے، ایک کو مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک کو کعبہ معظمہ کی چھت پر نصب کیا گیا۔ اتنے میں سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ سے باہر تشریف لائے اور میں نے دیکھا کہ آپ سجدے میں جھکے ہوئے اور اپنی انگلی ایک متضرع انسان کی طرح اوپر اٹھائی ہوئی ہے۔ کچھ ہی دیر ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو کہ ایک سفید بادل نے آپ کو ڈھانپ لیا اور غائب کر دیا، صرف یہ آواز سننے میں آئی کہ انہیں زمین کے مشرق و مغرب کا دورہ کرواؤ اور سمندروں میں لے جاؤ تاکہ وہ آپ کے نام اور آپ کی سیرت و صورت سے آشنا ہو سکیں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کے ساتھ ایک نورانی شعاع نکلی جس سے مشرق تک روشنی پھیل گئی۔ آپ کی ولادت جب ہوئی تو کسریٰ کے محل میں زلزلہ آیا اور اس کے 14 کنگرے گر گئے اور شیطانوں اور جنوں کو آسمان تک جانے سے روک دیا گیا۔ آپ ناف بریدہ اور ختنے کیے ہوئے اور آنکھوں میں قدرتی سرما لگائے ہوئے پیدا ہوئے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم عقیدت رکھتے ہیں، لیکن کیا ہمارے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسی محبت بھی موجود ہے جیسی ہونی چاہیے؟ ربیع الاول کا مہینہ آتے ہی مسلمانوں کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، مساجد آباد ہو جاتی ہیں، درود و سلام کی محفلیں سجتی ہیں، سیرت طیبہ کے بیانات ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ہر طرف محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات نظر آتے ہیں۔ یہ یقیناً خوشی اور سعادت کا موقع ہے کہ ہم اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں، لیکن ایک لمحے کے لیے ہمیں رک کر اپنے دل سے ایک سوال ضرور کرنا چاہیے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت صرف ربیع الاول تک محدود ہے؟ کیا ہمارا درود و سلام صرف چند دنوں کے لیے ہے؟ ہماری سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی صرف چند محفلوں تک ہے؟ ہماری محبت صرف اس وقت تک بیدار ہوتی ہے جب ربیع الاول کا چاند نظر آتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو ہمیں محبت کے مفہوم پر دوبارہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ حقیقی محبت کسی ایک مہینے، ایک دن یا چند محفلوں کی محتاج نہیں ہوتی۔ محبت تو وہ کیفیت ہے جو انسان کے دل میں مستقل رہتی ہے اور جس کا اثر اس کے قول، عمل
اخلاق، معاملات، زندگی کے ہر شعبے میں دکھائی دیتا ہے۔ ہم ربیع الاول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نعرے لگائیں، درود و سلام پڑھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے واقعات سنیں، لیکن اگر ربیع الاول گزرنے کے بعد ہماری نمازیں وہی کمزور ہوں، ہمارے معاملات وہی خراب ہوں، زبان وہی سخت اور اخلاق وہی نامناسب رہیں، تو ہمیں اپنے دعوے محبت پر ضرور غور کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا صرف یہ نہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سن کر جذباتی ہو جائیں، بلکہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنی زندگی کا طریقہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یعنی اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ اس آیت میں محبت کا معیار بہت واضح کر دیا گیا کہ محبت کا دعویٰ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ادھورا ہے، مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے، بار بار یہ سوال کرنا چاہیے کہ کیا ہماری زندگی میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف کتابوں میں موجود ہے، یا ہمارے گھر، بازار، کاروبار، مدرسہ، دفتر، معاشرت اور اخلاق میں بھی موجود ہے؟ اگر ہم واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ہماری نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نظر آنی چاہیے، ہماری گفتگو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب نظر آنے چاہیے، ہمارے معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت نظر آنی چاہیے، ہمارے اخلاق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و شفقت نظر آنی چاہیے۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں تو ہمیں جھوٹ، دھوکہ، بددیانتی، ظلم، غیبت، تکبر، بدزبانی اور دوسرے کے حقوق پامال کرنے سے بچنا ہوگا، کیونکہ وہ چیزیں ہیں جو محبت کے دعوے کو کمزور کر دیتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ان بیماریوں میں سے کوئی ایک بیماری بھی نہیں تھی۔ اگر ہم کسی سے محبت رکھتے ہیں تو اس جیسا بننے کی کوشش بھی کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا تقاضا یہ ہے کہ ہم درود و سلام کو صرف محفل کی زینت نہ بنائیں، بلکہ اسے اپنی روزمرہ زندگی کا معمول بنائیں۔ صرف محفل کے اندر بیٹھ کر، جو محفلیں ہوتی ہیں ربیع الاول کے اندر، اس کے اندر بیٹھ کر ہم درود و سلام پڑھیں اور جیسے ہی ہم محفل چھوڑ کر جا رہے ہیں تو وہی گالم گلوچ شروع کر دیں، وہی بےہودہ باتیں شروع کر دیں، ایسا نہ ہو، بلکہ درود و سلام کو اپنی روزمرہ زندگی کا معمول بنا لیں۔ ربیع الاول میں اگر ہماری زبان درود سے تر ہے تو ربیع ثانی، جمادی الاولیٰ، رمضان اور سال کے ہر دن میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا شوق باقی رہنا چاہیے۔ خاص مہینے کے ساتھ درود و سلام کو خاص نہیں کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سارا سال درود و سلام بھیجنا چاہیے، سارا سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے۔ صرف درود بھیجنے سے انسان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت ہو جائے گی کہ آپ شمار نہیں کر سکتے۔ آپ اس کے اوپر غور و فکر کریں، درود پڑھتے جائیں، پڑھتے جائیں، پڑھتے جائیں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مخفی طور پر محبت نصیب فرما دیں گے۔ ربیع الاول میں ہمیں صرف یہ یاد دلانے کے لیے نہیں آتا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، بلکہ یہ ہمیں اپنی پوری زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق بنانے کی دعوت بھی دیتا ہے۔ یہ مہینہ ہم سے پوچھتا ہے کہ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے راتوں کو جاگ کر دعائیں کی، کیا ہم نے کبھی ان کی سنتوں کو اپنی زندگی میں جگہ دینے کی کوشش کی ہے؟ جس نبی نے اپنی امت کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھا، کیا ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں؟ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کو بھی معاف کیا، کیا ہم اپنے گھر والوں اور دوستوں کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں؟ یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا حصہ ہیں۔ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں، مسکینوں، کمزوروں اور ضرورت مندوں کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی، کیا ہمارے گھروں اور معاشرے میں بھی ان لوگوں کے لیے محبت اور ہمدردی موجود ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن پر ربیع الاول میں ہمیں غور کرنا چاہیے، کیونکہ سیرت سننے کا اصل مقصد صرف آنکھوں کو نم کرنا نہیں ہوتا، بلکہ زندگی کو بدلنا ہوتا ہے۔ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جب ہماری خواہش ایک طرف ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دوسری طرف، یعنی تضاد آ جائے دونوں میں، تو ہم اپنی خواہش کو چھوڑ کر سنت کو اختیار کریں، چاہے وہ ادنا سی سنت بھی کیوں نہ ہو۔ جب دنیا ہمیں کسی گناہ کی طرف بلائے
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہمیں اس سے روکے تو ہم دنیا کی آواز چھوڑ کر اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو اختیار کریں۔ جب غصہ ہمیں بدلہ لینے پر آمادہ کرے اور سنت ہمیں معاف کرنے کی تعلیم دے تو ہم اپنے اس نفس کو قابو کر کے سنت کو اختیار کریں۔ یہی محبت ہے، یہی اتباع ہے، یہی امتی ہونے کا تقاضا ہے۔ ہمیں ربیع الاول میں محفلیں بھی سجانی چاہیے، درود و سلام بھی پڑھنا چاہیے، سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیان کرنی چاہیے، محبت کے جذبات بھی تازہ کرنے چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ عہد بھی کرنا چاہیے کہ ربیع الاول ختم ہونے کے بعد محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ختم نہیں ہوگی۔ محفل ختم ہو جائے گی مگر درود جاری رہے گا، بیان ختم ہو جائے گا مگر سنت جاری رہے گی، ربیع الاول گزر جائے گا مگر سیرت ہماری زندگی میں باقی رہے گی، بلکہ ہماری زندگیوں پر سیرت غالب رہے گی۔ اگر ربیع الاول ہمیں اس مقام تک پہنچا دے کہ ہم اپنی نماز، اپنے اخلاق، اپنے معاملات، اپنے گھر، اپنی پوری زندگی کو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بنانے لگیں تو سمجھے کہ ہم نے ربیع الاول کا حقیقی پیغام سمجھ لی، ورنہ صرف چند دن چراغا، چند محفلیں، چند نعتیں اور چند جذباتی کلمات ہمارے لیے کافی نہیں ہیں۔ ہمیں محبت کو جذبات سے نکال کر عمل میں لانا ہوگا۔ اس ربیع الاول میں صرف یہ نہ کہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، بلکہ اپنی زندگی کو ایسا بنائے کہ ہمارا کردار خود گواہی دے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اس ربیع الاول کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف تجدید کا نہیں بلکہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نئے عہد کا مہینہ بنائے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت پیدا فرمائے، ہمارے درود و سلام کو قبول فرمائے، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والا بنائے، اور قیامت کے دن ہمیں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب فرمائے۔ معزز سامعین، ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو ہمارے دلوں میں اس عظیم ہستی کی یاد تازہ ہو جاتی ہے جنہیں اللہ رب العالمین نے پوری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربیع الاول صرف کیلنڈر کا مہینہ نہیں بلکہ یہ ہمیں اپنی تاریخ، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی نسبت اور اپنے ایمان پر غور کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ اسی مناسبت سے آج کا جو ایک عنوان ہے وہ ہے آفتاب رسالت کا طلوع اور بشارت وحی، یعنی اس عظیم نور کا ظہور جس نے دنیا کے اندھیروں کو ہدایت کے نور سے منور کر دیا۔ آفتاب کا مطلب ہے سورج، جس طرح سورج طلوع ہو کر تاریکی کو روشنی میں بدل دیتا ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نے انسانیت کو کفر و جہالت کے اندھیروں سے نکال کر ایمان و ہدایت کی روشنی عطا فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عرب معاشرہ شرک، بت پرستی، قبائلی تعصب، ظلم اور بے شمار اخلاقی برائیوں میں مبتلا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے اسی معاشرے میں اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ربیع الاول میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری نے دنیا کو اس عظیم ہستی سے روشناس کرایا جو آگے چل کر پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا مرکز بننے والی تھی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا عظیم مشن صرف ولادت کے واقعے تک محدود نہیں تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم ذمہ داری کے لیے تیار فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے پاکیزہ کردار، صداقت، امانت اور اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے، یہاں تک کہ مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے نام سے جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو نبوت کی عظیم ذمہ داری کے لیے تیار فرمایا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی بے مقصدی مشغولیات سے بے رغبتی ہونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں اللہ رب العالمین کی عبادت اور غور و فکر کے لیے غار حرا تشریف لے جاتے، اور یہی غار آگے چل کر تاریخ انسانیت کا عظیم ترین مقام بن گیا۔ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے سچے خواب دکھائی دینے لگے جو صبح کی روشنی کی طرح واضح ہوتے تھے، اور صحیح احادیث میں ان خوابوں کو وحی کی ابتدائی کیفیت قرار دیا گیا، اور وحی نبوت کے باقاعدہ آغاز سے پہلے ہی اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عظیم ذمہ داری کے لیے تیار فرما رہے تھے۔ یہاں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے کوئی عظیم کام لیتے ہیں تو اس کی تربیت اور تیاری بھی خاص انداز سے فرماتے ہیں۔ پھر وہ تاریخی لمحہ آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 برس تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف فرما تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی لے کر حاضر ہوئے اور فرمایا اقرا،
یعنی پڑھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئ، یعنی میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دوبارہ فرمایا اقرا۔ اس کے بعد سورۃ العلق کی ابتدائی آیات نازل ہوئی، اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھنے جس نے پیدا فرمایا۔ اب ادھر ایک بات غور کریں کہ اسلام کے آسمان پر وحی کا پہلا پیغام پڑھنے سے شروع ہوتا ہے، مگر صرف پڑھنے سے نہیں بلکہ اپنے رب کے نام سے پڑھنے سے۔ یعنی اس میں امت کے لیے ایک عظیم سبق ہے کہ علم حاصل کرو، لیکن علم کو اپنے رب سے جوڑ کر حاصل کرو۔ ترقی کرو مگر اپنے رب کو بھول کر نہیں، ترقی کے اندر بھی اپنے رب کو یاد رکھو، کیونکہ قرآن مجید کے اندر جو پہلی آیت اقرا بسم ربک الذی خلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھائی گئی، اس کے اندر یہی سمجھایا گیا کہ اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا فرمایا۔ تو مطلب یہ ہے کہ انسان اگر کوئی عظیم کام کر رہا ہے تو اس کے اندر بھی اپنے رب کو یاد رکھیے۔ کوئی ایسا کام ہے، علم حاصل کر رہا ہے، علم کے اندر اگر اسے ترقی مل رہی ہے تو اس کے اندر بھی اپنے رب کو یاد رکھے، اپنے رب کو بھول نہ جائے۔ پہلی وحی کے نزول کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس عظیم ذمہ داری کی ہیبت طاری ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے چادر اڑا دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو اس وقت آپ کے نکاح میں تھی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ کردار کی گواہی دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز ضائع نہیں فرمائیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کرتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا یہ جواب ہمیں بتاتا ہے کہ اچھا کردار انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد اور خیر کا ذریعہ بنتا ہے۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی، جنہوں نے ان واقعات کو سابقہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر آنے والی وحی کے سلسلے سے جوڑا۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا وہ عظیم سفر شروع ہوا جس نے چند ہی سالوں میں عرب کے حالات بدل دیے اور پھر پوری دنیا کو متاثر کی۔ یہاں ایک اہم بات یاد رکھیے کہ پہلی باقاعدہ وحی کے نزول کو ربیع الاول سے منسوب نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن کریم واضح طور پر کہتا ہے کہ قرآن رمضان المبارک میں نازل ہوا، لہذا ربیع الاول میں ہم وحی کے آغاز کا ذکر اس اعتبار سے کرتے ہیں کہ یہ مہینہ ہمیں اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد دلاتا ہے جن پر وحی نازل ہوئی، جن کے ذریعے اللہ رب العالمین نے آخری ہدایت انسانیت تک پہنچائی۔ ربیع الاول ہمیں صرف یہ نہیں بتاتا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، بلکہ یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو بدلنے کے لیے پیغام لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن یہ تھا کہ انسانوں کو مخلوق کی غلامی سے نکال کر ایک اللہ کی بندگی کی طرف لایا جائے، شرک کے اندھیروں سے نکالا جائے، آخرت کی کامیابی کا راستہ دکھایا جائے۔ اس لیے اگر ہم ربیع الاول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت ہماری زندگی میں کہاں تک موجود ہے۔ اگر ہم زبان سے محبت کا دعویٰ کریں لیکن نماز کی پابندی نہ کریں تو ہمیں اپنے دعوی محبت پر غور کرنا چاہیے۔ اگر ہم درود پڑھیں لیکن معاملات میں دھوکہ دیں تو ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بیان کرتے ہیں لیکن اپنے گھر والوں کے ساتھ سختی کرتے ہیں، اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا ذکر کریں لیکن کمزوروں پر رحم نہ کریں تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ سیرت ابھی ہمارے عمل میں نہیں ہے۔ جس طرح سیرت ہمارے عمل میں اترنی چاہیے ویسے نہیں اتری۔ حقیقی محبت یہ ہے کہ انسان محبوب کے طریقے کو اختیار کرے۔ اسی لیے قرآن کریم نے محبت الہی کا معیار اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیا۔ ربیع الاول میں سیرت کی محفلیں ضرور سجائیں، درود و سلام کی مجالس ضرور قائم کریں، نعتیں بھی پڑھیں، لیکن ساتھ یہ عہد بھی کریں کہ ہم سنت کو اپنی زندگی میں لائیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ربیع الاول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے کا آغاز کریں، لیکن ربیع الاول ختم ہوتے ہی سیرت کی کتاب بند نہ کر دیں بلکہ اسے جاری رکھیں، اس کے اوپر عمل کرتے رہیں۔ جتنا سیرت پڑھتے جائیں، جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتے جائیں، اس کے اوپر ساتھ ساتھ عمل بھی کرتے جائیں تاکہ ہمارے لیے آسان ہو جائے، زندگی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم پر غالب ہو جائے، ہماری زندگیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزرنے لگیں۔ درود شریف کا اہتمام صرف اس مہینے تک نہ رہیں بلکہ ہماری زبان ہر مہینے، ہر دن، ہر وقت محبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتی رہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق،
معاملات، عبادات اور گھر کے معمولات اور معاشرتی زندگی کا مطالعہ کر کے اپنی زندگی میں ایک ایک سنت شامل کرنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیے، آفتاب رسالت کا طلوع صرف تاریخ کا ایک واقعہ نہیں ہے، یہ انسانیت کے لیے ہدایت کے ایک نئے دور کا آغاز تھا۔ وحی کی بشارت صرف ایک واقعہ نہیں ہے، یہ اس عظیم ذمہ داری کی ابتدا تھی جس کے ذریعے قرآن کریم دنیا تک پہنچا اور انسان کو اس کے رب سے جوڑ دیا گیا۔ پس ربیع الاول کو صرف جشن اور محفل تک محدود نہ رکھیں، بلکہ اپنے دل میں یہ عہد پیدا کریں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی کا راستہ بنائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں آفتاب رسالت کی حقیقی روشنی نصیب فرمائے، وحی کے پیغام کو سمجھنے کی توفیق دے، سچی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عطا فرمائے، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر چلائے اور قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ ان سب باتوں کو ذکر کرنے کا مقصد صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کیا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو زندگیوں کے اندر اپنا لیا جائے۔ ماہ ربیع الاول کے اندر بہت ساری جگہوں پر، بہت ساری مساجد میں محفلیں بھی ہوتی ہیں، جشن بھی ہوتے ہیں، لیکن آج کل جو جشن ہوتے ہیں، محفلیں ہوتی ہیں، وہ ساری کی ساری گناہوں کی طرف چلی جاتی ہیں، کیونکہ بعض محفلیں ایسی بھی ہوتی ہیں جس کے اندر انسان شرک تک چلا جاتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جب ہم اچھی طرح پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ ہم ان بدعات سے، ان گناہوں سے محفوظ ہو جائیں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے ذہنوں میں، ہمارے عملی زندگی کے اندر موجود ہوگی۔ جب عملی زندگی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آ جائے گی تو بدعات اور گناہوں کا دروازہ بند ہونا شروع ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسوہ حسنہ بھی اسی لیے قرار دیا، اور وہ ہمیں ہی مخاطب کر کے قرار دیا ہے، ہمیں مخاطب کر کے فرمایا کہ تمہارے لیے زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین نمونہ ہے۔ جب قرآن کے اندر یہ الفاظ آ گئے تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا چاہیے۔ جتنا سیرت کو پڑھیں گے، جتنی بار سیرت کا مطالعہ کریں گے، انشاءاللہ اتنی بار آپ کو اپنی زندگی کے اندر ایک نئے جوش اور ولولے سے ایک اور عزم پیدا ہو جائے گا زندگی کے اندر۔ اور آخر میں آپ سب حضرات سے جو کلاس کے اندر شریک ہیں، ایک درخواست ہے کہ جو بھی کلاس ہم لوگ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اس کا خلاصہ لکھ کر بھیج دیا کریں، چاہے 2-3 لائنوں میں انسان خلاصہ لکھ کے بھیج دے، اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ ہمارے اکابرین کی سنت ہے، وہ بھی جو کچھ پڑھتے تھے، سنتے تھے، مطالعہ کرتے تھے، اس کو لکھ لیتے تھے اپنے پاس، تو اس سنت کو برقرار رکھنا چاہیے، اس سے انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ بھی ہوگا، اور جو چیز ہم پڑھ کر یا مطالعہ کر کے لکھ لیں وہ ہمارے ذہنوں میں زیادہ پختگی کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے، وہ ہمیں یاد بھی رہے گی اور اس کے اوپر عمل کرنا بھی ہمارے لیے آسان رہے گا۔ یہی مختصر سی درخواست ہے آپ حضرات سے، امید ہے آپ حضرات اس پر عمل کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔